السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ انڈونیشیا کے حوالے سے کافی ساری میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ انڈونیشیا کی ریزیڈنسی کی کیا سچویشن ہوتی ہے۔ جو انڈونیشیا کا کتاس ہے، چاہے وہ انویسٹر ہو، چاہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہو یا اور ٹائپ کی ویزے ہو، تو بہت ساری ویزے ہیں انڈونیشیا کے، اور بندلے کہ وہاں پہ جا کے سیٹل بھی ہو سکتا ہے، ایکسپلور بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، ایشیا یورپ کے حوالے سے تو ہم لوگ بہت بات کر چکے ہیں، ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ، ساؤتھ امریکہ کے حوالے سے بھی، لیکن ایشیا کی اگر ہم بات کریں نا، تو ایشین کنٹریز جو ہے اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ سسٹم ہوتا ہے۔ ایشیا میں میجورٹی جو کنٹریز ہے وہ آپ کو سٹیزن شپ نہیں دیتی، بہت کم کنٹریز دیتی ہے، وہ بھی بہت اسٹرکٹ شرائط کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ دیتی ہے یا پی آر دیتی ہے۔ انہی کنٹریز میں سے چند ایک کنٹریز میں سے ایک انڈونیشیا بھی ہے، جہاں پہ قانونی طور پہ بائی لا آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں اگر 5 سال وہاں لیگلی رہتے ہیں، اور پی آر لے سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ 3 سال رہتے ہیں انویسٹر کی تاس پہ، اور باقی کچھ سچویشن میں آپ 2 سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو زبان آنی چاہیے سٹیزن شپ لینے کے لیے، پی آر کے لیے نہیں، لیکن پاسپورٹ اگر آپ لیں گے تو آپ کو زبان آنی چاہیے، اور پچھلا والا پاسپورٹ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور انڈونیشین زبان اتنی مشکل نہیں ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ ایشیا میں انڈونیشیا کا جو ریزیڈنسی ویزا ہے، یعنی جہاں جس پہ آپ رہ سکتے ہو، وہاں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہو، ساری چیزیں کر سکتے ہو، وہ ایک انڈونیشیا ہے جو تھوڑا ایزی ہے، کم بجٹ میں آپ لے سکتے ہو، اور ایک کیمبوڈیا ہے۔ یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جن کی ریزیڈنسی آپ کو مل سکتی ہے، 1 سال کی بھی، 2 سال کی بھی۔ باہر سے آپ باہر رہ رہے ہو، سارا کام ریموٹلی ہو سکتا ہے، آپ کو صرف ڈیجیٹل کاپیز دینی ہے، جو ڈاکومنٹس ہے اس کی کاپیز آپ نے دینی ہے، اور ساتھ میں اپنے پاور آف اٹارنی وغیرہ دینی ہوتی ہے، وہ سمپل سی ہوتی ہے، اس میں وہ ایمبیسی جانا نہیں پڑتا۔ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ایزی پروسیس ہے کیمبوڈیا کا بھی اور انڈونیشیا کا بھی، اور اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، 6-7 لاکھ 8 لاکھ تک آپ کا ایک بندے کی ویزے کے ساتھ آپ کا کام ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ کا کمپنی فارمیشن اور ورک پرمٹ اور وزٹ ویزا سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکس نمبر وغیرہ اور ایڈریس رجسٹریشن کمپنی کے لیے۔ تو اب انڈونیشیا کا اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو موٹے موٹے طور پہ بھی بتاؤں گا کہ انڈونیشیا کا اسپیسیفکلی جو انویسٹر کی تاس ہے وہ بڑا مشہور ہے، کیونکہ اس میں آپ پی آر پہ بھی جا سکتے ہو 3 سال کے بعد، 3 سال آپ رہیں گے، اس کے بعد آپ پی آر لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس انویسٹر کی تاس ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دوسرا والا ویزا ہے، ڈیجیٹل نومیڈ ویزا، جو کہ وہ بھی ایزلی مل جاتا ہے، ہم لوگ لے کے دے سکتے ہیں، وہ پی آر کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس میں بھی آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، وہاں پہ آ جا سکتے ہیں، ملٹیپل انٹری ویزا ہوتا ہے، اور وہ 1 سال کا ہوتا ہے، رینیو ہو جاتا ہے، اس میں بھی آپ فیملی کو ایڈ کر سکتے ہو اور انویسٹر کی تاس میں بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انویسٹمنٹ سے پہلے بھی ویزا ہے، جس میں آپ انویسٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہو، ایکسپلور کرنا چاہتے ہو انڈونیشیا کو، تو اس طرح کا بھی ویزا ہے، اور وزٹ ویزا بھی ہے، لانگ ٹرم بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے۔ تو یہ سارے ویزے آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ اب آپ نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ویزا آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو اسپیسیفکلی انویسٹر کی تاس تھوڑا سا ٹرکی ویزا اس لیے ہے کیونکہ یہ باقی ویزوں میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں، مطلب ڈیجیٹل نومیڈ بھی آپ سمپلی ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پہ جاتے ہو کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہو اور آپ کی انکم آپ کے پاس بینک میں پیسے موجود ہے، اور ایکسپلوریشن کا ویزا میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے، اور پاکستان والے امیگریشن کی الگ بات ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے کلائنٹس کو پاکستان سے اکثر تنگ کرتے ہیں، اسپیشلی جو نئے بندے ہوتے ہیں، تو امیگریشن آسانی سے آنے نہیں دیتی پاکستان سے، اسپیشلی لاہور ایئرپورٹ سے۔ لیکن اگر آپ دوسرے کنٹریز میں رہتے ہو تو اٹس ویری ایزی تھنگ، یعنی آپ کو ویزا مل گیا، آپ سیدھا جا کے انڈونیشیا میں لینڈ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں چاہیے۔ ایون آپ کو زیادہ تر جو ویزے ہے اس میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں رہنے کے حوالے سے ہے نا، یہ ویزے وزٹ ویزا ہے نہیں، اگر وزٹ ویزا ہے تو پھر ریٹرن ٹکٹ چاہیے۔ لیکن انویسٹر کی تاس جو ہے یہ انڈونیشیا کے حوالے سے بھی کافی ٹرکی ہے امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کی امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ان کا انڈونیشیا کا جو لا ہے نا، یہ انویسٹر کی تاس کو لے کے، اور یہ جو ہم کمپنی بناتے ہیں اس بیس پہ جو 2 سال کا ہم لوگ انویسٹر کی تاس لیتے ہیں، اس کو لے کے لا جو ہے اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، تھوڑی سی چیزوں میں کمپلیکیشن انہوں نے پتہ نہیں خود سے کی ہوئی ہے یا کس طرح ہے، اور انڈونیشیا کا سسٹم جو ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے دوسری کنٹریز کی طرح، تو اسی لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی یہ جو انویسٹر کی تاس ہے اس کی میں آپ کو، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ لینا چاہتے ہیں کمپنی کے بیس پہ، 2 سال کا ویزا لینا چاہتے ہیں انویسٹر کی تاس، جو بعد میں پی آر میں بھی جا سکتا ہے، پاسپورٹ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ کیئرفلی نہیں کریں گے اور طریقے سے ساری چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کبھی کبھی جو ہے لوگ وہاں کے امیگریشن کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے تو ماشاءاللہ سے ابھی تک کسی کلائنٹ کے ساتھ نہیں ہوا کوئی گمبھیر مسئلہ، لیکن ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے مسئلہ اور ہو بھی سکتا ہے۔
تو اس کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ انویسٹر جو ویزا ہے نا آپ کو کمپنی فارمیشن کے بیس پہ ملتا ہے، اور جو آپ کمپنی بناتے ہو اس میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ پرومس کرتے ہو کہ آپ 10 بلین روپیہ جو کہ آلموسٹ کوئی 6.5 لاکھ ڈالر بنتا ہے وہ آپ انویسٹ کرو گے، لیکن یہ آپ وعدہ کرتے ہو کیونکہ انڈونیشیا کا ایسا کوئی لا نہیں ہے جو کہے کہ یہ پہلے آپ انویسٹ کرو گے تو پھر آپ انویسٹر ویزا لے سکتے ہو، اور یا جو ہے آپ نے اتنے ٹائم میں اس کو انویسٹ کرنا ہے، تو اس طرح کوئی لا نہیں ہے، تو یہ بڑا انہوں نے گرے ایریا چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس بیس پہ آپ کو 2 سال کا کتاس مل جاتا ہے۔ اب آپ کو کتاس مل گیا اور آپ کمپنی میں 2 3 4 5 پارٹنرز کو بھی ڈال سکتے ہو، اپنی بھائی کو یا وائف کو بھی ڈال سکتے ہو، اور کم از کم 2 بندے ضروری ہے نا کمپنی میں، اور اس کا ویزا نکالنا ضروری نہیں ہے، ویزا ایک بندے کا بھی آپ نکال سکتے ہو، اپنا نکال سکتے ہو، لیکن کمپنی میں 2 بندے ڈالنا ضروری ہے کم از کم، زیادہ بھی ڈال سکتے ہو 4 5، اور اسی طرح ایکٹیویٹیز بھی آپ ملٹیپل ایکٹیویٹیز ایڈ کر سکتے ہو۔ مثلا انڈونیشیا میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز الاؤڈ ہے فارنرز کو، یعنی آپ کوئی گروسری اسٹور، کوئی ریسٹورینٹ، کوئی کیفے، کوئی واشنگ مشین کا کام، مطلب لانڈری کا کام، یا کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی بھی کام اس میں ڈال سکتے ہو، آن لائن کام بھی ڈال سکتے ہو، ای کامرس وغیرہ، اور اسپیشلی یہ آن لائن کام والوں کے لیے جو ای کامرس کرتے ہیں یا دوسرے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنسز ہوتے ہیں اس کے لیے کافی اچھا آپشن ہے انڈونیشیا کا کتاس، کیونکہ آپ نے صرف بس ٹرانزیکشنز چلانی ہے اپنے کمپنی اکاؤنٹ کے اندر، اور اس کو آگے پھر آپ شو کر سکتے ہیں فیوچر میں۔ تو یہ جو ویزا ہے جب آپ کمپنی بناتے ہو تو اس میں پلچ کرتے ہو کہ آپ 10 بلین انویسٹ کریں گے فیوچر میں انڈونیشیا کے اندر، اور پھر آپ کو ویزا مل جاتا ہے 2 سال کا۔ اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو بڑا مینٹین رکھنا ہے اور اپڈیٹ رکھنا ہے، ورنہ آپ پرابلم میں آ سکتے ہو اس ویزا کو لے کے اگر آپ انڈونیشیا میں گھوم رہے ہو، چل رہے ہو۔ اور کچھ ویسے ہی احتیاطی تدابیر میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا، کیونکہ انڈونیشیا میں اکثر جگہ پہ اسپیشلی یہ جو جکارتا ریجن ہے، بالی ریجن ہے، اور یہ بنڈونگ وغیرہ، سورابایا، وہاں پہ اکثر امیگریشن والے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، غیر ملکیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں یہاں پہ اللیگل ہے، یا اپنے جو ان کا اسٹیٹس ہے اس حساب سے صحیح وہ چل رہے یا نہیں چل رہے۔ تو اس چیز سے آپ نے خود کو بچانا ہے کہ امیگریشن کے ہاتھ آپ نہ ہو، اور پھر امیگریشن جو ہے آپ کی کوئی غلطی نہ پکڑے، یعنی کوئی کمزوری، کیونکہ وہ کمزوری پکڑیں گے پھر آپ کو تنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ کیا رکھنا ہے؟ ایک جو آپ کمپنی بنا رہے ہو اس کا ٹیکس آپ نے کمپلائنس دینا ہے، ہر 3 مہینے بعد ایک KPL، ایک ان کے ٹیکس ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ نے فلفل کرنی ہے، اس کو آپ نے فائلنگ کرنی ہے، اس کے آپ نے ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے، پھر سالانہ آپ نے ٹیکس اپڈیٹ کرنا ہے، جو آپ کا انکم ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے دینا ہے کمپنی کے بزنس اور ٹرانزیکشن کے اوپر، اور آپ نے کمپنی اکاؤنٹ چلانا ہے، اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے، اس میں ٹرانزیکشن ہے باہر سے لے کر آئے اور پھر جو ہے لوکلی آپ اس کو یوز کرے، یا ایون کہ اگر آپ کی سیلری وغیرہ آتی ہے تو وہ بھی کمپنی اکاؤنٹ میں آئے اور پھر آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں اس کو لے کر جائیں۔ تو کمپنی کا اکاؤنٹ ضرور چلائے، کیونکہ 6 لاکھ ڈالر آپ نے انویسٹ کرنے ہیں، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کو چلاتا رہنا ہے تاکہ کل کو رینیول میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو دکھا سکے کہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو پرسنل جو کتاس ہے نا اس پہ جو ایڈریس ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ رکھنا ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہو۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی رینڈم ایڈریس ڈالا ہو، لیکن جب آپ انڈونیشیا میں آتے ہو اس کے بعد آپ نے اس میں وہ اپڈیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو۔ یہ امیگریشن یہ کمزوری پکڑتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کا ایڈریس ورچوئل بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن فزیکل ایڈریس بھی اگر آپ کا ہو تو وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے اور آپ کو ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ٹیکس ریکوائرمنٹس آپ نے فلفل کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہو، کل کو امیگریشن آپ سے پوچھے تو آپ ان کو دکھا سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسی جگہ پہ رہو جہاں پہ زیادہ تر پاکستانی یا دیزی ایک جگہ پہ نہ رہ رہے ہو، جیسے اکیلے ایک کمرے میں 5 لوگ 10 لوگ رہتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ نا پھر شکایت کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے لوگ نا تھوڑا سا اس طرح ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، شیڈو ایکٹیویٹیز، جو کہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتی، یعنی کہ مثلا لڑکیوں کو گورنا یا تنگ کرنا یا شور کرنا یا اس طرح کی چیزیں۔ کوئی ایک جگہ پہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، زیادہ تر لڑکے جو ہے نا، تو پھر تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر وہ امیگریشن کو کال کریں گے یا ان کو آپ کے بارے میں بتائیں گے تو پھر وہ آ کے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں بھی تھوڑا سا اگر آپ سوسائٹی میں الگ سے کسی جگہ پہ رہتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہاٹ اسپاٹس جو فارنرس کے اسپیشلی ہمارے دیزیوں کے، وہاں سے اگر تھوڑا سا دور رہیں گے تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، آپ ان کو ایکٹیو رکھیں گے، یعنی ایڈریس کو ایکٹیو رکھیں گے، اپنا اپڈیٹڈ رکھیں گے، اور جو ٹیکس کے ریکوائرمنٹس ہے اور اس طرح جو بھی آپ کی مطلب لیگل چیزیں ہیں وہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایون امیگریشن کو اپنے سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں دکھائیں گے تو وہ آپ کو جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو. تو یہ ویزا اگر آپ انٹرسٹڈ ہو یہ آپ لے سکتے ہو, کیونکہ یہ فیوچر میں PR میں کنورٹ ہو جاتا ہے کتاس اور پاسپورٹ میں بھی. اور اس میں یہ بھی سب سے بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں نہیں بھی رہیں گے, آتے جاتے رہیں گے, مطلب ایک مہینہ 2-3 مہینے 6 مہینے میں چکر بھی لگا لیا تب بھی یہ رینیو بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی خاصیت ہے اس ویزا کی. ٹھیک ہے جی, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نمبر ہمارا مینشنڈ ہے. لیکن آپ کو بتانا میرا فرض تھا اور آپ کو سمجھانا میرا فرض تھا, کیونکہ آپ کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. کسی بھی کنٹری آپ جا رہے ہو تو اس کی ویزا اور اس کے لاس کے حوالے سے آپ کو مکمل طور پہ آگاہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس حوالے سے آپ مزید ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو یا کامنٹ کریں گے تو وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور باقی ویزے بھی ہے, لیکن اس ویزا میں پارٹیکولرلی یہ والا جو آپشن ہے کتاس والا, انویسٹر کتاس. ہاں ایک چیز میں بھول گیا, میں آپ کو اینڈ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو انویسٹر کتاس ہے یہ انویسٹر کے لیے ہے. یہ آپ جو بھی وہاں پہ بزنس شروع کریں گے اس میں خود جا کے بیٹھ نہیں سکتے. یہ بڑا ٹرکی ہے کہ آپ نے دکان کھول لی, اس میں جا کے آپ خود نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ کیشیئر بن جائے اور لوگوں کو سامان دینا شروع کر دے. آپ نے لوکل انڈونیشین کو ہائر کرنا ہے کام پہ رکھنے کے لیے. آپ صرف باہر سے بیک گراؤنڈ سے اپنے بزنس کو مانیٹر کر سکتے ہو, باہر سے ایکٹیو انوالومنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انویسٹر ویزا ہے, یعنی آپ نے انویسٹ کرنا ہے. یہ بزنس ویزا یا ورک ویزا نہیں ہے کہ آپ وہاں کام کریں گے. ورک ویزا بھی نکل آتا ہے, وہ ایک الگ طریقہ ہے اس کا. لیکن انویسٹر والے کتاس پہ آپ جا کے دکان میں دیکھ تو سکتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اسٹاف پہ نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن خود کو ڈیزگنیٹ ایز اے مینیجر نہیں کر سکتے اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی حصہ نہیں لے سکتے. تو یہ چیز آپ نے بہت امپورٹنٹلی ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو.